الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، قرآن کا موضوع انسان ہے. اس قرآن کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن کے نزول سے قبل آپ دیکھیے انسان کہاں تھا؟ نہ اسے اپنے رب کے بارے میں علم تھا، نہ زندگی گزارنے کا کوئی ضابطہ تھا، نہ تجارت و معیشت کے اصول تھے، کچھ نہیں تھا. ایک من مانی زندگی جسے جنگل راج سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اس سے قبل کے زمانے کے پر غور کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، بلکہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لیے ایک معبود بنا کر رکھا تھا. یہاں تک کہ سفر میں بھی ستو کا بت بنا کر لے جایا کرتے، اور جب ضرورت پیش آتی جس کی عبادت کیا کرتے تھے اسی کو گھول کر پی جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی. انسان بڑا عجیب و غریب ہے. اگر یہ سرکشی کے پر اتر آئے تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور دوسری طرف اگر یہ پستی کی طرف چلا جائے تو پھر معمولی کنکر کے اندر بھگوان تلاش کرتا ہے، رب کی تلاش کرتا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید کا کہ اس نے ہمیں اپنے رب حقیقی سے متعارف کرایا کہ حقیقت میں تمہارا رب کون ہے. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس کے پر آپ غور کیجیے گا. اس کے علاوہ جاہلیت کی جھلکیاں ہیں. اتنا عجیب و غریب معاشرہ جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سنن دارمی کی روایت میں ہے، ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری ایک انتہائی پیاری سی بچی تھی، ہر جگہ میرے ساتھ رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ تھوڑا بڑی ہوئی مجھ سے باتیں کرنے لگی. ایک مرتبہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے لے کر گیا اور ایک کنویں کے اندر ڈھکیل دیا. اس کی آخری آواز جو میرے کانوں کے اندر آج بھی گونجتی ہے وہ مجھے ہی پکار رہی تھی، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے منع مت کرو، یہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے. کہا کہ دوبارہ بیان کرو. اس نے دوبارہ بیان کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ اسلام کی خاصیت ہے. اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اسلام کا، قرآن کا انسانیت کے پر.
ورنہ یہ انسان اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بچی کے بارے میں سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آخر کس گناہ کی پاداش میں اسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اسے مار دیا گیا تھا۔ وہ جاہل تھے۔ آج انسان بڑا چالاک ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، علم ہے، ترقی ہے، تو وہ تو بیچارے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دنیا کی چند بہاریں دیکھ لینے دیا کرتے تھے، کچھ سال بچے جی لیا کرتے تھے۔ آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بچوں کو دنیا دیکھنے ہی نہیں دیا جاتا، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم اور سفاک بن چکا ہے انسان۔ آج جہاں جہاں قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیے، ان ساری چیزوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا کہ اے نبی ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو روح سے تعبیر کیا۔ جس طرح انسان اگر اس کے جسم سے روح نکال لی جائے تو آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ کے ہوتے ہوئے پکڑ نہیں سکتا، پیر کے ہوتے ہوئے چل نہیں سکتا، یعنی پوری باڈی اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ یہ روح ہے جو آنکھوں کو بینائی عطا کرتی ہے، ہاتھوں کو طاقت دیتی ہے، پیروں کو چلنا سکھاتی ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے کہ قرآن جس فرد کے اندر داخل ہوگا اسے زندہ کر دے گا، زندگی عطا کرے گا۔ جس قوم میں، جس سماج میں، جس معاشرے کے اندر یہ داخل ہوگا وہاں پر اپنے اثرات چھوڑے گا، یہ لازمی چیز ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی اس وحی کے پر جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی۔ 5 آیات تھی۔ قرآن مجید جو سارا کا سارا اپنی جگہ کے پر جامعیت، فصاحت، بلاغت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ ترین کلام، جس کے کسی آیت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہے۔ ہر آیت اپنی جگہ کے پر فٹ ہے اور معنویت اور جامعیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ نے جو سورہ علق کی آیتیں نازل کی، اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اقرأ پڑھو، بلکہ یہ کہا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں پر تعلیم گاہیں جو تجارت گاہ بن چکی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم صرف اقرا کو یاد رکھے ہوئے ہیں، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ تعلیم اپنے رب کے نام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم نے تعلیم کو تجارت گاہ اس لیے بنا لیا ہے کہ وہاں سے رب کا نام نکالا جا چکا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنا کرپشن آپ کو نظر آئے گا، میڈیکل لائن کے اندر آپ کو کرپشن نظر آئے گا، ہر جگہ کے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی مقصد دراصل دنیا کا معنی ہے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو پڑھنا چاہیے تھا وہ ہٹا لیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھو، بلکہ یہ کہا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، جہاں للہیت ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ تجارت کرنے کے لیے یا سودا سلف کے لیے گئے، دکاندار کے پاس گئے، دکاندار کے پاس جانے کے بعد آپ نے 30 روپے کا سامان دیا، 100 روپے کے نوٹ دیے۔ اب دکاندار تمہارے اپنے حساب سے تمہیں 70 روپے واپس دے گا، اب وہ غلطی کر جاتا ہے، تمہیں 80 روپے واپس دے دیتا ہے۔ تو یہ حساب تو بتا رہا ہے کہ 70 روپے ملنا چاہیے، اس نے 80 روپے واپس کر دیے، تو یہ 10 روپے واپس کرنے کا جذبہ کون عطا کرے گا؟ بسم ربک، رب کا نام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا جو اسے کہے گا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے، اسے تجھے واپس کرنا ہے۔ یہی ہے بسم ربک، اور آج ہمارے یہاں پر بسم ربک ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا کہ صرف پڑھائی نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے تو رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے راستہ بتایا، اس لیے کہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، علم نہیں حاصل کریں گے۔ خاص طور سے قرآن و حدیث کا علم، شریعت اسلامیہ کا علم جو ہر مسلمان کے پر لاگو ہے، فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو لازم ہے کہ عبادت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔
اس کے بغیر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے پہلے کہا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ یہاں رب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ کی ربوبیت کی یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ جب اس نے انسانوں کو روئے زمین کے پر بھیجا تو بھیجنے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی بتائے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہر کسی کو ہدایت دی، لیکن انسان اور جنات دو ایسی مخلوق ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کے دائرے میں آتے ہیں، ورنہ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا وہ صرف نافع اور ضار یعنی نفع دینے والی نقصان دینے والی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، حلال و حرام کا نہیں۔ آپ اگر اپنے گھر میں بکری پالتے ہیں تو بکری پڑوس میں جائے گی، وہاں جانے کے بعد دیکھیے کہ کچھ کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، وہ فوراً سونگھنے کے بعد کھانے لگے گی کہ ہاں یہ میرے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ یہ تفریق، یہ تمیز اور یہ ذمہ داری اللہ نے انسان اور جناتوں کے پر رکھی ہے، جانوروں کے پر اور دیگر مخلوقات کے پر نہیں۔ تو انسان ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، اللہ نے اسے ہدایت وجدان کے ساتھ یعنی نافع اور نقصان دینے والی چیزوں کے علاوہ حلال و حرام کی تمیز عطا کی جو شریعت اسلامیہ کہلاتی ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ کس نے، کون ہے وہ رب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے والا اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہی ہمیں راستہ بتائے گا۔ ہمارے ہاں اگر ایک موبائل کمپنی موبائل بناتی ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ آپ کو ایک چھوٹی سی نوٹ بک دے گی کہ اس موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے فنکشن کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ تو اللہ نے انسان جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کیا تو اسے بغیر کسی گائیڈ لائن کے کہ بس پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی منچاہی زندگی گزارے، اللہ نے اس کے لیے بھی ایک نوٹ بک دی جو قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بغیر ہماری زندگی سکسیس نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے تمہیں زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا قرآن مجید کی شکل میں، لہذا اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی کا راستہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہاں جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے، جتنا ان ساری چیزوں پر غور کریں گے، اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن نے تذکرہ کیا انسان کی تخلیق کا، یہ دراصل سائنس کی لائن ہے۔ انسان جب پڑھے گا تبھی وہاں تک پہنچے گا، اور آج ترقی کرتے ہوئے انسان وہاں تک پہنچ گیا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا تھا۔ قرآن چونکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، لہذا ہر فیلڈ اور ہر طبقے کے تعلق سے اس میں دلائل اور ہدایات ملے گی۔ جو لوگ کھیتی باڑی سے منسلک ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے نباتات کی، درختوں کی، پودوں کی مثالیں دیں۔ جو لوگ ٹیکنالوجی کی لائن کے ہیں یا جو فلکیات، ستاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے ستاروں کی، آسمان کی مثالیں دیں۔ جو لوگ ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس طرح کی مثالیں دیں کہ اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، کس طرح تمہیں اپنے ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر رکھتا ہے، بچہ دانی کے اندر رکھتا ہے، تخلیق کے مراحل کیسے کیسے طے ہوتے ہیں۔ یہی تو اس قرآن کے کلام ربانی ہونے کی واضح دلیل ہے کہ جو چیزیں انسان بڑی ترقی کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد وہاں تک پہنچا ہے، قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے جب اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہے، جو اللہ کے کلام ہونے کی واضح دلیل ہے کہ یہ انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہاں قرآن کے تعلق سے ایک اہم بات، ایک عالم دین کو ایک ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ دنیا کی کچھ کتابیں لے ہوئے چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ کو تو قرآن و حدیث اور شریعت کا علم پڑھنا چاہیے، آپ یہ دنیا کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک بہت پیارا سا جواب دیا تھا، وہ جواب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا کو پڑھتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے،
اور شریعت کو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہوں تاکہ میں دنیا کو یہ بتا سکوں کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دو، رہبانیت اختیار کرو، ساری دنیا سے کٹ کر آ کر مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ، نہیں۔ اسلام اعتدال والا راستہ ہے، اس میں دین ہے، دنیا ہے، ہر جگہ جہاں انسان کو جو بن سکتا ہے وہ ذمہ داری اور حقوق کو ادا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے کاٹ کر، تجارت سے، رشتہ داروں سے سارے تعلقات کو ختم کر کے صرف اللہ اللہ آپ کو کرنا ہے، نہیں۔ جو سب سے جامع دعا ہمیں سکھائی گئی سورہ بقرہ کی، اللہ نے اس میں ہمیں کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کر، آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ نے یہاں پر تذکرہ پہلے دنیا کا کیا، دنیا کی بھلائیاں ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کے بعد آخرت کی بھلائیاں۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو ترک کر دیں، نہ تجارت کریں، نہ ٹیکنالوجی کی لائن کے اندر آگے آئے، نہیں۔ قرآن نے تو اسی لیے کہا اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، عزت ادا کرنے والا ہے۔ یعنی عزت اسی وقت حاصل ہوگی ہم جب پڑھائی کے پر توجہ دیں گے۔ اللہ وہ ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا۔ قلم انتہائی اہم ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا عام لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن جو لوگ ٹیچنگ لائن سے، تعلیم کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک استاد خود اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، 8ویں کلاس میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی پڑھائی کا معیار انتہائی خستہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، چنانچہ میں نے زیادہ سے زیادہ اسے لکھنا شروع کیا، کہا کہ لکھو، یہ لکھو، مسلسل لکھنے کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی پڑھائی کا معیار انتہائی بلند ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے تو بے معنی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ کے پر معنویت رکھتی ہے۔ جو اپنی لائن، اپنے پیشے سے جڑا ہوا ہے، اسے ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید۔ اب یہاں اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ سعودی عرب سے اپنی کمپنی کے لیے ایک شیخ آئے ہوئے تھے۔ میں اسی تناظر کے اندر بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کے اثرات انسانی زندگی کے پر کیسے پڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو آنے کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کے لیے انجینئرز کی تلاش تھی۔ جب انٹرویو کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اونلی مسلم، میں صرف مسلمانوں کو لینا چاہتا ہوں۔ جتنے نان مسلم تھے وہاں سے انٹرویو کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں انہوں نے انٹرویو کے لیے جس انجینئر کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کسی سے آیت الکرسی، کسی سے التحیات، یعنی نماز کی جو دعائیں ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ جن لوگوں نے سوال کا صحیح جواب دیا انہیں پاس کر دیا، اور جنہوں نے جواب نہیں دیا انہیں فیل کر دیا۔ جب لوگوں کو اس بات کے بارے میں تعجب ہوا تب انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر مجھے صرف انجینئرز کی تلاش ہوتی تو یہاں نان مسلم تھے انہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے مسلم انجینئرز کی تلاش ہے، اس لیے میں نے تم سے تمہارے دین سے متعلق جڑی ہوئی باتیں پہلے پوچھیں، اور جو اپنے دین سے جڑا ہوا ہے حقیقت میں وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر ہیں تو صرف ڈاکٹر مت بنیے، بلکہ مسلم ڈاکٹر بنیے۔ اگر ہم انجینئر ہیں تو آپ مسلم انجینئر بنیے، ورنہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی لائن میں، انجینئرنگ کی لائن کے اندر، دیگر سارے شعبوں کے اندر آپ کو بہت ملیں گے، لیکن وہ اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اگر ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں تو حقیقت میں ہم جہاں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہاں اسلام کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قرآن دیکھیے، قرآن مجید سب سے پہلے جو راستہ بنایا تعلیم کے بعد جب لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو احکامات دیے وہ انسان کے نفس کے پر بڑا گرا گزرتا ہے۔
لیکن قرآن نے اس چیز کو کیسے آسان بنایا؟ وہ سارے شبہات جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر ہو سکتے تھے، ان سارے شبہات سے انسان کے ذہن و دماغ کو پاک کیا، انہیں صرف اللہ کی عبادت کے سامنے، بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ جب انسان کو ان ساری چیزوں کا علم ہوا، اطاعت گزاری، اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے احکام کے مطابق چلنا آسان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ آپ نے مکی زندگی کے اندر ڈائریکٹ لوگوں کے پر شراب کی حرمت کے بارے میں، زناکاری کی سزا کے بارے میں یا دیگر سزاؤں کا نفاذ نہیں کیا۔ پہلے ماحول سازی کی، لوگوں کے ذہن کو اسلام کے موافق کیا تاکہ وہ احکامات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے۔ تو سب سے پہلے ذہن سازی ہوتی ہے۔ قرآن نے وہی کام کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے سامنے لوگوں کو لا کر کھڑا کیا۔ سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت، اس کی بندگی کرو، اور دھیرے دھیرے جب یہ جذبہ پروان چڑھنے لگا، طاقتور ہوا، تب اسلام نے مزید احکامات دینے شروع کیے جو انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہی انسان جو شراب کو اپنے گھروں کے اندر بنایا کرتا تھا، وہی انسان جو پہلے شراب دیگر جگہوں کے پر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں بناتے، گھروں کے اندر محفلیں سجا کرتی تھی، یہاں تک کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ بڑے بڑے اصحاب کرام، اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ امرنی ان اتلو علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اس سورہ کی تلاوت کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ فبکا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ اتنا بڑا احساس یہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستگی کی وجہ سے ملا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہاں طلحہ ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ جنہیں بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی گئی وہ بھی موجود ہیں، سب وہاں موجود ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام کو بیٹھ کر شراب پلا رہے ہیں، ساقی ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان الخمر قد حرمت، اللہ نے شراب کو حرام کرا دیا ہے۔ سوچئے اطاعت کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ یہ اطاعت و فرما برداری اللہ کی صحیح طور کے پر معرفت کی بنیاد کے پر پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے احکامات جو نفسوں کے خلاف جاتے ہیں اسے قبول کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ہونٹوں سے لگی ہوئی شراب کو چھوڑ دیا۔ یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جذبہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ جتنی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے، قرآن سے، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلائیں گے، اور یہ محبت جتنی کم ہوگی اتنی نافرمانی اور اس قدر دین سے دوری ہمارے درمیان پائی جائے گی۔ ہمارے یہاں جو دین کے مطابق صحیح طور پر چلنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو محبت ہونا چاہیے وہ محبت نہیں، اللہ کے رسول سے جیسی محبت کرنا چاہیے وہ محبت نہیں، قرآن کے ساتھ جیسی وابستگی ہونا چاہیے وہ وابستگی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اصحاب کرام کے پر قرآن نے جو اثرات چھوڑے وہی اثرات ہمارے پر مرتب ہوتے۔ صحابہ شرابی آسانی سے شراب کو نہیں ترک کرتا ہے۔ ایک حکم نازل ہوا قرآن مجید کا، نتیجہ کیا ہوا؟ سارے صحابہ نے اپنے گھروں کے اندر جو مٹکے رکھے ہوئے تھے اسے توڑ کر بہا دیا۔ یہ جذبہ تھا۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ اللہ اور دین سے محبت کے نتیجے میں۔ اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو انسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک اور واقعہ، قرآن انسانی زندگی کے پر کتنا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تاجر ہیں، یہ دیکھتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھانا، زیادہ سے زیادہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مہنگی سے مہنگی قیمتوں میں چیزوں کو کیسے بیچ سکتے ہیں۔ کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہم کیسے اس کا فائدہ اٹھائیں، دشکال ہے، قحط سالی ہے یا دیگر مواقع کے پر۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کے اندر قحط سالی پڑی. قحط سالی پڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ساز و سامان سے لدا ہوا مدینہ کی سرحد کے پر آ گیا. قحط سالی کا زمانہ ہے، مال کی کمی ہے، شارٹیج ہے، لہذا بڑے بڑے تاجر وہاں پہنچ گئے کہ ہم اسے خرید لیں گے تاکہ مہنگی سے مہنگی قیمتوں کے اندر سامان کو بیچا جا سکے. اور جا کر قیمتیں لگانے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دینے والا اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے. آخر کار سارے تاجرین وہاں جمع تھے. ان لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے سارے تاجر یہاں پر جمع ہیں، آخر تمہیں کون ہے جو ہم سے بڑھ کر قیمت دے رہا ہے؟ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرا اللہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر دے رہا ہے، اور تم لوگ گواہ رہو میں نے اپنے قافلے کو اس کے ساز و سامان اور اونٹوں سمیت مدینہ کے ضرورت مندوں کے پر صدقہ کر دیا ہے، اس امید کے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا. یہ ہے قرآن کے اثرات انسانی زندگی کے پر. وہ دنیا نہیں آخرت کی جانب زیادہ توجہ دیتا ہے. یہاں تک کہ دمشق کے اندر جو بازار سجا کرتا تھا یہ اثرات تھے انسانی زندگی کے پر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہماری طرف آئے، کیسے دوسرے کسٹمر کو توڑا جا سکے. یہ دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے. بلکہ دمشق کے بازار میں جب لوگ تجارت کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ایک شخص کے پاس اگر کچھ کسٹمر آ جاتے اور وہ دیکھتا کہ دوسرے شخصوں کے پاس کسٹمر نہیں گئے ہیں تو یہ کہتا کہ میرے پاس کافی کچھ مال بک چکا ہے، ایک کام کرو میرا بھائی فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، ابھی اس کا سامان بکا نہیں ہے. اپنے کسٹمر کو، گراہکوں کو کنورٹ کیا کرتے تھے. یہ ہے اصل دینداری. ہمیں دنیا کی جتنی تعلیمات ہیں یہ صرف اپنی دنیا سنوارنے یا دوسروں کے حق کو مارنے یا دوسروں کو کیسے توڑا جا سکے، اس کی تجارت، اس کی معیشت کو کیسے کمزور کیا جا سکے یہ سکھاتا ہے. محبت نہیں سکھاتا، انسانیت نہیں سکھاتا. یہ قرآن کے اثرات انسانی زندگی کے پر تھے. آسان کام نہیں ہے، یہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ جب تک کہ ہماری عملی زندگی کے اندر نہیں آئے گا اپنا اثر نہیں دکھائے گا. آج مسلمانوں کے لیے اس قدر ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا. نہ ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن مجید کے پر غور و فکر کرتے ہیں جیسا کہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق جو عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں کرتے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آج ہمارے ہاں اخبار کے لیے روزانہ انتظار ہوتا ہے. جیسے ہی صبح اٹھیں گے انتظار ہوتا ہے کہ نیوز آنے والی ہے، یعنی دنیا کی خبروں کے بارے میں ہم منتظر ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں اس قدر ہمیں توجہ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں انتظار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب جس کا موضوع ہی انسان ہے یہ ہمارے لیے نازل کی گئی ہے. اللہ نے اس کو ہمارے لیے اتارا ہے. اس کے بارے میں ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے. ہم دنیا کی فکر اتنی زیادہ کرنے والے، اور جس کتاب کو اللہ نے اس نے اہتمام کے ساتھ نازل کیا اس کے بارے میں ہمیں کوئی توجہ نہیں. آج ہمارے سامنے سینکڑوں کا مجمع ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے آج صبح اٹھنے کے بعد قرآن مجید کی چند آیات یا چند صورتوں کی تلاوت کی ہے؟ دنیا کی خبروں کے بارے میں برابر فکر جتنے ہیں ہر کسی نے واٹس ایپ چیک کر کے آیا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ کر آئے ہیں، فیس بک برابر ریڈ کر کے آئے ہیں. لیکن قرآن مجید جو صرف ہمیں اس دنیا نہیں ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے نازل کیا، ہم نے اس کے کتنے صفحات اور کتنی آیتوں کو پڑھا ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن کے پر غور نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں کے پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے؟ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے. اسی حالت میں قاری قرآن نے سورہ انبیاء کی ایک آیت کو تلاوت کیا. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کرنا، عمل کرنا، اس کو پہنچانا، یہ ساری ذمہ داری ہے. یہ قرآن کا حق ہے. اگر اس حق کو ہم نے نہیں ادا کیا تو اللہ کی عدالت میں ایک بڑا مقدمہ پیش ہونے والا ہے. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ مقدمہ کون پیش کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخرت آخری عدالت ہوگی.
اس کے بعد کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، اس عدالت میں ہم کو پیش ہونا ہوگا۔ یہ مقدمہ کون پیش کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے خلاف ہوگا؟ ہم لوگوں کے خلاف ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے اس مقدمے کے خلاف ہم ہوں گے۔ اور یہ مقدمہ کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ مقدمہ، یہ کیس ہم جیت جائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدمہ دائر کریں گے، جو کیس کریں گے قرآن مجید کے تعلق سے، ہم اس میں مجرم کی حیثیت سے پیش نہ ہو۔ تو قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کے مطابق عمل کیجئے، اس کے پیغام کو عام کیجئے، تاکہ آخرت کی اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ الحمدللہ اسی مسجد میں ہر سنیچر تقریباً سال بھر ہو چکا ہے، قریب 2 بجے سے لے کر 3 بجے کے آس پاس درس قرآن کی محفل منعقد کی جاتی ہے، جس میں قرآن مجید کو پڑھا سمجھا جاتا ہے اور اس کی تفسیر پیش کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ بہت بڑے احساس کی بات ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا کرے، رسوائیوں سے محفوظ رکھے، اس کے لیے ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے روح ہے، اس روح کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قرآن کو روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن جو تعلیم لے کر آیا ہے، جو احکام لے کر آیا ہے، اسے اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم قرآنی مسلمان بن سکے، جو قرآن کے کہے کے مطابق چلنے والے، قرآن کے منع کرنے سے رک جانے والے بن جائے۔ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔